بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نماز سے پہلے بھی صبر کا ذکر ہے اور نماز کے بعد بھی صبر کا ذکر ہے، اور درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک مرتبہ ذکر کیا، 2 مرتبہ صبر کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ صبر کے ساتھ عبارت ہے کہ جس قدر انسان صبر کرتا ہے تکلیفوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرماتا ہے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا ایک شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نے ترمیم کر کے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے اسلام زندہ ہوا ہے بس کربلا کے بعد۔ دونوں کی تشریحیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کہ جن کا جولا فرشتے جلاتے رہیں، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہیں، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہیں، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان تھے کہ راستے کے اندر ابن متی وہ آپ کو ملا، اور اس نے آپ کو پہچان کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی کے بیٹے، میرے کنویں کے اندر پانی بہت کم ہے، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پانی کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا پانی لے کر آ، پانی کا ایک ڈول لے کر آیا۔ جب وہ ڈول لے کر امام صاحب کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس کے اندر کلی کی اور فرمایا کہ یہ سارا پانی اس کنویں کے اندر ڈال دینا۔ جب کنویں کے اندر پانی ڈالا گیا تو پانی پہلے سے زیادہ میٹھا اور پہلے سے زیادہ لذیذ ہو گیا، اور پانی جو ہے وہ کنویں کی اوپر والی سطح تک اسی وقت جو ہے وہ آ گیا۔ یعنی آج کل مطالعہ کی کمی ہوتی ہے، تربیت کی کمی ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں پر پانی کے لیے لڑ رہے تھے یا آپ نے پانی مانگا تھا۔ وہ کسی شاعر کی ایک کلام ہے بڑا خوبصورت کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا اگر حسین کو ہم کہیں تو بے ادم، لب حسین کو ترسا آب ریت پر۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی کرامت سے کنویں کا پانی اوپر آ سکتا ہے تو نہر فرات تو بالکل وہ سامنے تھی، وہاں سے پانی بھی آ سکتا تھا، اور اگر آپ دعا فرماتے تو آسمان سے بارش بھی نازل ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ ذرا پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے، آپ کربلا کے اندر بھی یہی دعا فرماتے تھے، اللہم ردم بقضائک، اے اللہ میں تیری تقدیر کے اوپر راضی ہوں، اللہم ردم بقضائک، اے اللہ میں تیری تقدیر کے اوپر راضی ہوں، صبرن علی بلائک، اور اے اللہ میں تیری آزمائش کے اوپر صبر کرنے والا ہوں۔ کل میں وہ سارے احادیث بیان کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن ہی کے اندر دے دی گئی تھی۔ تو صبرن علی بلائک، اے اللہ میں تیری آزمائش کے اوپر صبر کرنے والا ہوں، تسلیما لامرک، اور یہ جو تیرا حکم ہے اس کے آگے میں ہے فرما برداری کرنے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں، اپنی گردن جھکانے والا ہوں۔
حضرت امام علی مقام جب کربلا کے اندر تھے تو ایک یزیدی بدبخت بد نصیب، اس کا نام تھا مالک ابن عروہ، اس نے جب یہ دیکھا کہ خیموں کے ارد گرد خندق ہے اور اس خندق کے اندر آگ جو ہے وہ جل رہی ہے، تو اس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے حسین، تم نے آخرت کی آگ سے پہلے ہی یہاں دنیا کے اندر آگ لگا لی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا کیا گمان ہے کہ میں دوزخ کے اندر جاؤں گا؟ پھر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو اس بد نصیب کو نار جہنم سے پہلے ہی دنیا کی آگ کے عذاب کے اندر مبتلا فرما۔ تو البدایہ والنہایہ کے اندر روضۃ الشہداء کے اندر موجود ہے کہ ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جس گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھا، جس گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھا وہ پھسلا، اور اسی طرح وہ وہاں سے گرا تو اس کے پاؤں جو ہے گھوڑے کے رکاب کے اندر آئیں اور وہ الجھ گئے۔ اب وہ گھوڑا بھاگتے ہوئے ڈر کر جو وہ آگ کی طرف گیا اور اس کو آگ کے اندر پھینک دیا کہ یہ شخص خیمہ کے گرد جو خندق کی آگ تھی اس کے اندر گر کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان مبارک کے جو نکلے ہوئے جملے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو بھی ضائع نہ فرمایا، اسی وقت اسی میدان کے اندر جو ہے ان جملوں کو پورا فرما دیا، اور مالک بن عروہ یزیدی بدبخت جو ہے وہ آگ کے اندر غرق ہو گیا۔ اسی طرح حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزہ پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا تو میں اپنے مکان کے چھت کے اوپر تھا، جب میں نے دیکھا کہ سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سر مبارک سے یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، ام حسیبتا انا صحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیزے کے اوپر بھی قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ کہ جب آپ وہاں پر شام کے اندر پہنچے تو شام کے جب بازاروں سے گزر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے مقدس ہونٹ مبارک جو ہیں ان سے یہ قرآن پاک کی آیت آپ تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہاں پر ذرا قرآن پاک دیکھیں، ایک تو یہ حدیث آپ نے سن لی ہے نا کہ قرآن پاک دیکھیں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر، کوفے کے اندر اور شام کے اندر نیزے کے اوپر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، آج یعنی اس وقت تو نہ کوئی موبائل تھے نہ اس طرح کے کوئی نظام تھے، 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یزید بدبخت کا کوئی بندہ نام نہیں لیتا، کہتے ہیں نا کہ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو گھر گھر میں یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں ادا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے اندر، کوفہ کے اندر، شام کے اندر نیزے کے اوپر قرآن پڑھا ہے۔ قاری قرآن پڑھتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر، تو نے حسین نیزے پہ قرآن سنا دیا۔ تو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی دنیا حسین حسین کرتی ہے، آج بھی دنیا یا حسین کرتی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، لوگ ان کے نام کی فاتحہ پڑھتے ہیں، لوگ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، لوگ ان کی کرامات کو بیان کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے نام امام حسین کے نام کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ یزید جو ہے وہ بظاہر کامیاب ہو کر بھی بدبخت ناکام رہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بظاہر جو ہے وہ ایسے تھا کہ جیسے کربلا کے اندر آپ کو شہید کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے اندر بھی سبق یہ تھا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے تو اسی بندے کا جو اللہ کی راہ کے اندر قربان ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں گھر قربان کرتا ہے، مال دولت قربان کرتا ہے، پھر مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن مجید ہے، آج فجر کی نماز کے اندر یہ آیت پڑھی گئی ہے، دوسرا پارہ ہے، دوسرا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جائیں تو تم ان کو مردہ نہ کہو، تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور چوتھے پارے کے اندر یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر کوئی 4 سے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر روایات ہیں کہ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دفن کیا گیا، ایک کربلا کے اندر، ایک ملک شام کے مسجد اموی کے اندر، ایک مصر کے اندر، اور ایک جنت البقیع کے اندر۔ یہ 4 روایات جو میں نے پڑھی ہیں اور باقاعدہ حوالہ جات اس کے موجود ہیں، تو چاروں مقامات کے اوپر دنیا جاتی ہے، چاروں مقامات کے اوپر، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں سے خوشبوئیں اور آج بھی وہاں سے انوار جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ ذرا یہ حدیث پاک سنیں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا لیکن بات ہے، باتوں سے بات نکلی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہل بیت کا قافلہ کے جو باقی افراد تھے 11 محرم کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہدائے کربلا کے جو سر مبارک تھے وہ کوفے کے اندر پہلے پہنچا دیے گئے تھے۔ اب امام علی مقام کا سر مبارک رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا اور گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور زمین پر اس نے بے ادبی کے ساتھ ایک برتن کے نیچے رکھ دیا، زمین پر رکھ کر اس کے اوپر ایک برتن رکھ کر اس نے ڈانپ دیا، اور اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لے کر آیا ہوں، وہ دیکھو میں حسین ابن علی کا سر لے کر گھر میں آیا ہوں۔ وہ غصے کے اندر بولی کہ خدا کی مار ہو تجھ پر اور خدا کی لعنت ہو تجھ پر، کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ وہاں بستر سے اٹھ کر جہاں سر مبارک رکھا ہوا تھا وہاں پر آ کر با وضو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ غم کی حالت کے اندر بیٹھ گئیں۔ تو الکامل فی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ کہنے لگی کہ ساری رات میں نے دیکھا کہ اللہ کی قسم ایک نور کا ستون جو ہے وہ برابر آسمان سے سر مبارک تک جو ہے وہ چمکتا رہا، اور سفید پرندے ساری رات اس کے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اس کی زبان سے جو وہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح کے ایک واقعہ راہب کا بھی آتا ہے، بات لمبی ہو جانی ہے۔ تو راہب نے کہا تھا کہ یہ یزیدیو تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے نواسے کا سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو 10,000 اشرفیاں دیتا ہوں، دینار اس وقت ان کو کہتے تھے 10,000، تو ایک رات کے لیے آپ لوگ میرے یہاں پر کلیسا کے اندر ٹھہر جائیں، میرے وہ گرجا گھر کے اندر ٹھہر جائیں۔ تو وہ یزیدی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو راہب تھا وہ سر مبارک کو لے کر گیا اور اس نے ایک پتھر کے اوپر وہ سر مبارک رکھا۔ آج آپ وہ پتھر بھی نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور ملک شام کے اندر وہ پتھر بھی پڑا ہوا ہے، وہاں پر رکھ کر اس نے بڑے پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ جو ہے اس کو غسل دیا۔
تو سر مبارک کے خون کے چند قطرے اس پتھر کے اوپر لگیں، تو آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور اس پتھر کے اوپر خون آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ تو خیر اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے گھر کی شہزادیاں ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو لباس دیں، ان کے غسل وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اور ساری رات جو ہے وہ روایات کے اندر آتا ہے، ابن حجر مکی اسی طرح صواعق المحرقہ کے اندر موجود ہے، ادب کے ساتھ سر کے پاس جو وہ کھڑا رہا، تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ادب کی وجہ سے، اہل بیت پاک کی خدمت گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے کلمہ جاری کیا۔ اب اس نے گرجے کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ کر ساری زندگی جو اہل بیت کی خدمت کے اندر وہ لگ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یزیدی ذرا سا آگے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مال دولت ہے، یہ جو ہم نے خیموں سے لوٹا ہوا تھا وہ بھی، اور یہ جو ہمیں یہاں پر درہم دینار ملے ہیں، یہ تمام کے تمام ہم آپس میں پہلے تقسیم کر لیتے ہیں، یزید پتہ نہیں ہمیں کتنا انعام دے گا کہ نہیں۔ جب انہوں نے وہ بوریوں سے تھیلیوں سے شرفیاں نیچے ڈالیں تقسیم کرنے کے لیے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف یہ لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ظالم جو ہے کل قیامت والے دن کس صف کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جو ظالم تھے، دنیا دار تھے، دنیا کے لالچی تھے، اور اس وقت وہ اوباش لوگ تھے، خولی بن یزید، شمر دل جوش، اور اس کے جتنے یزید ابن زیاد، یہ سارے لوگ جو دنیا کے لالچی تھے، دنیا کی حکومت چاہتے تھے، دنیا کا مال دولت چاہتے تھے، اور دنیا کی چمک دمک کے آگے ان کو یہ بھی نہ سمجھ آئی کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا نواسا ہے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا نواسا، انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ تو آج دنیا جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کرتی ہے برکت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اہل بیت کا ذکر کرنا، نبی پاک کے نور والے گھر کا نور کا ذکر کرنا ہے، یہ یاد رکھیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ میرا ذہن تھا کہ یکم محرم سے ہم کربلا کی تاریخ پوری بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں 1-2 دن بیان کرنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ لوگ جو ہیں امام حسین اہل بیت کا فضائل، ان کی شانیں وہ نہیں سنتے ہیں، وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کم از کم ہم پہلے یہ مزاج بنائیں کہ اہل بیت پاک کا ذکر سننا یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ عین عبادت اور عین ایمان کی علامت ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول